بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عالم الصرف اولین 72 نمبر سبق ہے، فصل نمبر 8 اسم مفعول۔ اسم مفعول بنانے کا طریقہ ہے کہ اسم مفعول کو ہم کس طرح بنائیں گے، یعنی ہمارے پاس ایک صیغہ ہے تو اس سے ہم اسم مفعول کس طرح بنائیں گے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ جو بھی صیغہ ہو، اس سے ہم اسم مفعول کا صیغہ آسانی کے ساتھ بنا سکیں۔ تو یہاں پر اسم مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ماضی سے حرفی ہو، سے حرفی سے مراد ہے ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد ہو تو ثلاثی مجرد کا مثلا نصرہ، ضربہ، سمع، فتح اور کرما اور حسبہ۔ دیکھیے کرما تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کرما سے مجہول کا صیغہ نہیں آتا، اور یہ اسم مفعول کا جو صیغہ ہے یہ بنے گا کس سے، یہ اس سے بنے گا جس سے مجہول کے صیغے بنتے ہیں، اس باب سے بنے گا، تو کرما سے نہیں بنے گا۔ اور اسم مفعول کے لیے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم مفعول کا جو صیغہ ہے یہ اس باب سے ہم بنائیں گے یا اس صیغے سے بنائیں گے جو صیغہ لازم نہ ہو بلکہ متعدی ہو۔ مثلا ہم قیام، قام یقوم قیاما فہو قائم، ابھی اس سے ہم اسم مفعول کا صیغہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ لازم ہے۔ اسی طرح جلسہ، تو جلسہ سے بھی ہم صیغہ اسم مفعول نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ لازم ہے، اور یعنی مجہول کا جو صیغہ یہ متعدی افعال سے ہم بناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نصرہ ہے، ضربہ، سمع، فتح اور حسبہ، جو بھی باب ہو اور جو فعل متعدی ہو اس سے مفعول کا صیغہ ہم بنائیں گے کس کے وزن پر، مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پر۔ مثلا نصرہ ہے تو نصرہ سے ہم بنائیں گے فا کلمے کے مقابلے میں ہم لگائیں گے نون، عین کے مقابلے میں لگائیں صاد، واو جو ہے یہ زائد ہے اور شروع میں بھی منصوب زائد ہے، منصوب، اولا را، لام کے مقابلے میں کیا لگائیں گے، را لگائیں گے صاد کے مقابلے میں، اور یہ جو زائد ہے واو مفعول کے لیے، میم مفعول کے لیے یہ الگ ہے، تو بنے گا منصور، مفعول منصور۔ اسی طرح ہم بنائیں گے مضروب، مضروب۔ اس طرح سمع سے بنائیں گے مسموع، اور فتح سے بنائیں گے مفتوح، یعنی ثلاثی مجرد کا جو صیغہ ہو، ثلاثی مجرد سے اس مفعول کا واحد مذکر کا صیغہ مفعول کے وزن پر بنے گا، اور پھر اس سے جو 6 صیغے بنتے ہیں کہ مفعول، منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات، اس طرح مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات، مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعات، مفتوح، مفتوحان، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات۔ تو اس طرح یہ صیغے بنیں گے کس سے،
مفعول کے وزن پر اگر یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہو، ثلاثی مجرد کا صیغہ ہو، کس کے وزن پر آئے گا؟ مفعول کے وزن پر. اور اس کا گردان ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مفعولان مفعول مفعولان مفعولون، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، اور یہ جمع ہے، اور یہ مذکر کے لیے. ابھی مؤنث کے لیے، واحد کے لیے مفعولۃ، مفعولتان اور مفعولات، یہ مفعولات. تو یہ واحد، تثنیہ اور یہ جمع. یہ ثلاثی مجرد ہے جب ہم بناتے ہیں. اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو، ثلاثی مجرد نہ ہو، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، چاہے وہ رباعی مزید فی ہو، یا رباعی مجرد ہو، یا رباعی مزید فی، یا ثلاثی مزید فی ہو، جو بھی ہو اس سے ہم صیغہ بنائیں گے کس کے وزن پر؟ یعنی اس کا جو مجہول کا جو صیغہ ہے یہ یکرم ہے. مثلا یکرمو، یہ معروف کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے. تو فعل یکرمو، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسے ہم بنائیں گے اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل کا صیغہ. یعنی یکرمو اسے بنائیں گے کہ یہ ہٹا کر اس پر کی جگہ پر ہم میم لگا دیں گے، مک رے، اور آخر میں تنوین لگائیں گے، تو یہ بنے گا اس میں فاعل کا صیغہ. لیکن اگر ہم اس میں مفعول کا صیغہ بناتے ہیں تو یہ یکرمو فعل مضارع معروف ہے، یا پر ہم فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے، مجہول سے فعل مضارع مجہول سے ہم بنائیں گے تو یکرمو، یکرمو یکرمانی یکرمون، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرمو اور نکرمو. تو یہ بنائیں گے ہم کس سے؟ یکرمو سے. یہاں پر یہ یکرمو یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم میم سے بدل دیں گے. علامت مضارع کو کس سے بدل دیں گے؟ علامت مضارع کو ہم بدل دیں گے کس سے؟ میم سے، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے. تو یہ بنے گا اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ. یجتنبو، یجتنبو، تو اس سے بنے گا یہ، اس علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم لگا دیں گے. تو یجتنبو کی جگہ پر ہم لگائیں گے مجتنبن، مجتنبن، مجتنبن. یتقبل ہے، تو اس سے ہم مضارع کا صیغہ بنائیں گے متقبل، متقبل. یطالع ہے، یطالع، تو اس سے ہم مجہول کا صیغہ بنائیں، اس میں مفعول بنائیں گے مطالع. اس طرح یضارب ہے، یضارب، اس سے مفعول کا صیغہ ہم بنائیں گے مضارب، یعنی شروع میں میم یا علامت مضارع کی جگہ پر میم اور آخر میں تنوین. صرف یہی فرق آ جائے گا.
مثلا ہم بنائیں گے کس سے، یکرم سے، یکرم سے، یکرم مجہول کا صیغہ بنائیں گے تو علامت مضارع کی جگہ پر میم لگا دیں گے، مکرر اور آخر میں تنوین لگائیں، مکرمن، مکرمن. اور کون سا صیغہ ہم لے رہے ہیں کہ نزل، ينزل، ينزل، ينزل. اور اس کی جب ہم اس میں مفعول بنائیں گے تو اس کی جگہ پر میم لگا دیں گے اور یہاں پر تنوین لگا دیں گے، منزل، ينزل، منزل. اور یہاں پر یخرج، یخرج، یخرج. تو علامت مضارع کی جگہ پر ہم کیا لگائیں گے، میم لگائیں گے، مخرج، مخرج. اور یہاں پر مثلا کوئی اور صیغہ لے لیں، جو بھی آپ لے لیتے ہیں تو اس کا جو مجہول کا صیغہ بنتا ہے اس مجہول کے صیغے پر علامت مضارع کی جگہ پر آپ میم لگا دیں اور آخر میں تنوین دے لیں تو اس سے بنے گا فعل مجہول، یعنی اس سے اس مفعول کا صیغہ بنے گا. تو اس مفعول بنانے کا طریقہ یہ، جب ماضی سے حرفی ہو یعنی ثلاثی مجرد ہو تو اس مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا، اور مفعول واحد مذکر جو ہے مفعول کے وزن پر آئے گا. پھر اس کے جو گردان ہے وہ کریں گے مفعول، مفعولان، مفعولون، مثلا مفتوح، مفتوحان، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات. جیسے نصرہ سے منصور اور منصور گردان، منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات. ضرب سے مضروب، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور پھر اس سے جب گردان ہم کریں گے تو مضروب، مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات. سمع سے مسموع، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور پھر اس سے ہم جب گردان کرتے ہیں تو مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعات. اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد یا تو ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی مزید فی ہو، یا رباعی مجرد ہو. مثلا دحرج ہے، دحرج، یہ دحرج جو ہے یہ رباعی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مجرد ہے. اس سے مجہول کا صیغہ مضارع کا یدحرجو بنے گا، یدحرجو بنے گا. اور اس سے جب ہم اس مفعول بنائیں گے تو علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم لگا دیں گے، مدحرجن، مدحرجن آئے گا. اس لیے اس طرح متدحرجن، اس طرح جس سے بھی آپ بنا لیں تو علامت مضارع کی جگہ پر میم لگا دیں اور آخر میں تنوین دیں. اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اس مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ. تو اس مفعول کا صیغہ جب آپ بناتے ہیں مضارع مجہول سے بنائے گا. بننا کس سے ہے، مضارع مجہول سے بنانا ہے. اس مفعول کا صیغہ کس سے بنانا ہے، مضارع مجہول سے، کہ علامت مضارع کو گرا کر آپ نے علامت مضارع کو گرا دیا. مثلا یطالع ہے تو مطالع، یضارب ہے تو مضارب. اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ، میم مضموم لگاؤ، اس کی جگہ پر میم مضموم لگاؤ، اور آخر میں تنوین بڑھا دو. آخر میں کیا لگا دو، بڑھا دو، تنوین بڑھا دو تو صیغہ بنے گا. تو اس مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ یعنی رباعی، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اس سے آپ آسانی کے ساتھ اس مفعول کا صیغہ بنا سکتے ہیں کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم لگاؤ، میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین دو. علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین دو تو بنے گا اسے اس میں مفعول کا صیغہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.